بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر گھر کے اندر ہر گھر کے فرد نے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کمیٹی ڈالی ضرور ہوتی۔ آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کمیٹی ڈالنا کیوں حرام ہے، کمیٹی کا کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز۔ ناظرین کرام، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے اور ان کاموں سے اجتناب کرے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسی حدود قائم کی ہیں جن میں رہ کر زندگی گزارنا اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے اس انسان کو یہ بتا دیا کہ اس کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، اس کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور حرام کے بارے میں فرما دیا گیا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج کا مسلمان خنزیر کے گوشت سے تو کراہت محسوس کرتا ہے، اس کو حرام جانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کیا وہ پیسے کی لالچ جس میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہے اور جس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جس شخص کی کمائی حرام ہو گئی ہو تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کریں تو اکثر والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کے طریقوں پر نظر ثانی کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ ناظرین کرام، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے بھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری، آگ کے گولے بھرے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو حرام کھانے سے، حرام کمانے سے محفوظ رکھے۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کے بارے میں بتائیں جو معاشرے میں عام ہے، ہمارے محلے میں عام ہے، بازاروں میں عام ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چند افراد مل کر ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، ایک مختصر رقم ہر ماہ ممبر کو جمع کروانی پڑتی اور مہینے کے آخر میں اکٹھی رقم ایک ہی شخص کو مل جاتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز، اور اگر ہم یہ جائز ہے تو کس طریقے سے جائز ہے، اور اگر یہ ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کن وجوہات پر کمیٹی ڈالنا ناجائز ہے۔ کیونکہ آج کل ہر گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہوتے ہیں، جو بھی برسر روزگار ہے، اس نے کسی نہ کسی انسان کے ساتھ کمیٹی ضرور ڈالی ہوتی۔ اس کی ذہن میں، اس کے وہم و گمان میں صرف یہ تصورات ہوتے ہیں کہ میں اس کمیٹی کو ڈال کر اپنی یہ خواہش پوری کروں، اپنے بیوی بچوں کی یہ خواہش پوری کروں۔ آیا کیا یہ کمیٹیاں ڈالنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناظرین کرام، فقہا کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمیٹی کے ذریعے مالی مدد کا حصول ممکن بنانا کوئی عمل نہیں بلکہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کے ساتھ کمیٹی کے طریقوں میں کچھ نئے طریقے رواج پا چکے ہیں۔ کسی کمیٹی کو لکی کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے اور کسی کمیٹی کو بولی کمیٹی کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کمیٹی ڈالنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کمیٹی کا کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز؟ ایک خاتون سائل کی جانب سے کمیٹی ڈالنے کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے یوں وضاحت فرمائی کہ کمیٹیاں اس طرح ڈالی جائیں اگر ممبران کو اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے آخر تک ممبران کمیٹیاں بڑھتے رہیں تو ایسی صورت میں عمل جائز ہوگا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ عمومی طور پر لوگ اپنی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، جس طرح بیٹی کی شادی کروانی ہو، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو غریب بندہ بنا کمیٹیوں کے نہیں پورے کر سکتا، جس میں ممبران کی مخصوص تعداد مقرر ہر ماہ رقم جمع کرواتی ہے۔ یوں ایک رقم اکٹھی ہو جاتی جو قرآن اندازی کر کے ایک رکن کو دے دی جاتی۔ تاہم قرآن اندازی میں نہ آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنا ماہانہ کمیٹی بھرتا رہتا ہے۔ یہ تمام معاملہ باہمی رضامندی سے طے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کمیٹی جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی کاروباری حضرات جو ایسی کمیٹیاں ڈالتے ہیں جنہیں لکی کمیٹی کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں، کیونکہ اس کمیٹی میں جس ممبر کی کمیٹی کھل جاتی ہے، نکل آتی ہے، وہ پوری رقم تو لے جاتا ہے لیکن پھر کمیٹی کی ماہانہ رقم بھرنے کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے اسے لکی کمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ جوا کھیلنے کی مانند ہے، اس لیے اس کمیٹی کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ لکی کمیٹی یا اس سے ملتی جلتی اور کمیٹیاں ڈالنا، اس پر رقم حاصل کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اس لیے ایسی کمیٹی میں شمولیت سے گریز کرنا چاہیے۔
नाज़रीन इकराम, आज की ये थी हमारी वीडियो कि कमेटी डालना कैसे जायज़ है और कैसे नाजायज़ है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को समझ आ गई होगी कि आया हम किस तरह की कमेटी डालें और किस तरह की ना डालें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।